السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اس دنیا میں ہر قسم کے انسان ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سب کو آزماتا بھی ہے۔ کسی کو غریبی دے کر آزماتا ہے اور کسی کو بہت سارا مال و دولت دے کر آزماتا ہے۔ انسان غریب ہو یا امیر، اسے ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے۔ کب کس انسان کا وقت بدل جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسی سچی لڑکی کا واقعہ بتانے والے ہیں جس کے قسمت کے ستارے راتوں رات بدل گئے۔ لڑکی ایک کروڑ پتی لڑکے کو اتنی زیادہ پسند آ گئی کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ فوراً شادی کر لی اور وہ جھونپڑی میں رہنے والی لڑکی راتوں رات کروڑ پتی بن گئی۔ اس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی یہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے۔ اس بات کو سچ ثابت کر کے دکھایا ہے شائستہ اور آصف کی شادی نے۔ جھونپڑی میں رہنے والی ایک غریب گھر کی لڑکی شائستہ اور کروڑ پتی آصف کی شادی کے بارے میں یہ جان کر آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جب قسمت بدلتی ہے تو آدمی راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ دوستو، ایم پی کے جاورا گاؤں میں عبدالجبار اور اس کا پریوار بہت ہی زیادہ غریبی کی حالت میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، اور غریبی بھی اتنی زیادہ تھی کہ اگر صبح کو کھانا مل جاتا تو شام کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، اگر شام کا کھانا مل جاتا تھا تو صبح کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تھا۔ یعنی یہ پریوار اتنا زیادہ غربت کی زندگی جی رہا تھا۔ اس پریوار کے سر پر پکی چھت بھی نہیں تھی، وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا کر اس میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ عبدالجبار کی ایک لڑکی تھی جس کا نام شائستہ تھا۔ وہ بہت نیک تھی، وہ اتنی غریبی کی حالت میں بھی ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑتی تھی، پورے مہینے کے روزے رکھتی تھی۔ یعنی وہ اتنی غریبی کی حالت میں بھی اللہ کی عبادت کرنا نہیں بھولتی تھی۔ دوستو، اسی گاؤں کے قریب میں ایک اور گاؤں تھا جس کا نام سکیت تھا۔ اس گاؤں میں آصف نام کا ایک بزنس مین لڑکا رہتا تھا۔ اس کا پورا پریوار بہت ہی زیادہ پیسے والا تھا۔ آصف کے گھر والے آصف کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے، یعنی ان کو ایک اچھی اور نیک لڑکی کی تلاش تھی۔ وہ لوگ ایسی لڑکی ڈھونڈ رہے تھے جو ان کی گھر کی اچھی بہو بن سکے۔ دوستو، آصف کی نانی کا گھر اسی گاؤں میں تھا جہاں شائستہ رہتی تھی۔ ایک بار آصف اپنی امی کے ساتھ اپنی نانی کے گھر آیا ہوا تھا۔ آصف کی نانی کے سامنے والے گھر میں شائستہ کا پریوار ایک جھونپڑی میں رہتا تھا۔ ایک دن آصف کی امی صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھیں تو انہوں نے اپنے گھر کی چھت سے دیکھا کہ سامنے والے گھر میں ایک لڑکی نماز ادا کر رہی ہے۔ آصف کی امی اسے غور سے دیکھنے لگی اور سوچنے لگی یہ لڑکی کتنی نیک ہے، اتنی غریبی کی حالت میں بھی اللہ کی عبادت کرنا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ اس کے بعد آصف کی امی ہر روز اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ وہ لڑکی ان کو اتنی پسند آ گئی کہ اس کے بارے میں اپنے بیٹے سے آصف سے بات کی۔ اس کے بعد آصف نے بھی اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ لڑکی اتنے اچھے اخلاق والی تھی، نیک تھی، پرہیزگار تھی، اللہ کی عبادت گزار تھی۔ 2-4 دن دیکھنے کے بعد ہی شائستہ آصف کو پسند آ گئی۔ اس کے بعد آصف کی ماں نے گھر کے سارے لوگوں کو بتا دیا کہ میں نے آصف کے لیے ایک لڑکی پسند کر لی ہے۔
ویسے وہ تو بہت غریب گھر کی بیٹی ہے، مگر اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ آصف کے گھر والے جب اس لڑکی کو دیکھا تو ان کو بھی شائستہ پسند آ گئی۔ اس کے بعد شائستہ کے گھر والوں کے پاس آصف کے گھر والے پہنچے۔ آصف اور شائستہ کے رشتے کے بارے میں بات کرنے لگے۔ یہ سن کر شائستہ کے گھر والے پہلے تو بہت ڈر گئے، پھر سوچنے لگے کہاں یہ کروڑ پتی آدمی اور ہم کہاں جھونپڑی میں رہنے والے لوگ، کہیں یہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ سوچ کر ان لوگوں نے اس رشتے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد آصف کے گھر والوں نے انہیں سب کچھ بتایا کہ ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ان کے پاس سب کچھ ہے۔ انہیں اپنے آصف کے لیے ایک ایسی بہو چاہیے جو نیک ہو، اللہ کی عبادت کرنے والی ہو، اور ہم نے یہ آپ کی بیٹی کے اندر دیکھا ہے۔ آپ کی بیٹی بہت نیک ہے، نماز پڑھنے والی ہے اور اللہ کی عبادت کرنے والی ہے، اس لیے ہم نے آپ کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا ہے۔ دوستو، شائستہ کی ماں نے بتایا کہ جب آصف کی امی ہمارے گھر پہلی بار رشتے کی بات لے کر پہنچی تو ہم لوگ بہت ڈر گئے تھے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ آصف اور ان کے والد عارف خان بہت بڑے کاروباری ہیں۔ عارف خان بہت بڑے کاروباری ہیں۔ ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر ہم نے ان سے کہا آپ لوگ اتنے امیر ہیں اور ہم لوگ جھونپڑی میں رہنے والے، میں سلائی کا کام کر کے اپنے گھر کا گزارا کرتی ہوں، ایسے میں بھلا ہمارا رشتہ کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آصف کے ماں باپ نے کہا ہمیں شائستہ پسند ہے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے اور اسے کسی بھی چیز کی کمی محسوس ہونے نہ دیں گے۔ جب آصف کے گھر والے بہت اصرار کرنے لگے تو پھر مجھے بھی لگا کہ یہ لوگ بہت نیک ہیں، انہیں دھن دولت روپے پیسوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس ان کو ایک اچھی اور نیک بہو چاہیے۔ اس کے بعد ہم بھی اس رشتے سے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد چاوڑا میں پٹھان ٹولی میں رہنے والے عبدالجبار کی بیٹی شائستہ کی سگائی عارف خان کے بیٹے آصف سے ہو گئی، یعنی آصف اور شائستہ دونوں کا رشتہ طے ہو گیا۔ پھر کچھ وقت بعد آصف اور شائستہ کی شادی بھی ہو گئی، جس میں کروڑ پتی آصف اپنی ہیلی کاپٹر لے کر اپنے سسرال پہنچا اور شائستہ کو اپنی دلہن بنا کر ہیلی کاپٹر سے روانہ ہو گیا۔ شائستہ نے بتایا کہ میں نے تو اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے بڑے گھر میں میری شادی ہوگی، اتنے امیر آدمی سے میرا نکاح ہوگا، مجھے میرے رب پر پورا بھروسہ تھا اور مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ میرا یہ ماننا تھا کہ اللہ جو بھی میرے حق میں کرے گا بہتر ہی کرے گا، اور آج اللہ نے میری ساری خوشیاں پوری کر دی۔ خدا نے مجھے بن مانگے ہی سارے جہاں کی خوشیاں دے دی ہیں۔ دوستوں، سوقیت میں رہنے والے آصف کا نکاح کچھ دنوں پہلے ہی شائستہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس گاؤں میں یہ پہلا موقع تھا کہ ایک دولہا اپنی دلہن کو لینے کے لیے ہیلی کاپٹر لے کر پہنچا۔ یہ دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے پہنچے اور دیکھنے والوں کو تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جھونپڑی میں رہنے والی لڑکی کو کوئی دولہا ہیلی کاپٹر سے اپنی دلہن بنا کر لے جا سکتا ہے۔ مگر آصف اور اس کے گھر والے بہت نیک تھے، وہ بہت دولت مند تھے، امیر تھے، مگر پھر بھی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کرنے والے تھے۔
اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے تم ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی مت کرو، ہو سکتا ہے ان کا حسن تمہیں برباد کر دے، نہ ہی تم اس کی دولت کی وجہ سے شادی کرو، ہو سکتا ہے اس کی دولت تمہیں گناہوں میں ڈھکیل دے، بلکہ تم کسی دیندار نیک عورت سے نکاح کرو، شادی کرو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مگر دوستو، آج کل یہ چیز بہت کم ہی دیکھی جاتی ہے۔ آج کل تو مال و دولت دیکھی جاتی ہے، یا پھر لڑکی کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، شادی کے کچھ دنوں بعد ہی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لڑکی میں دینداری نہیں دیکھتے، ہم تو اس کی خوبصورتی، مال و دولت دیکھ کر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بعد میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مانتے ہوئے نیک اور دیندار لڑکی سے نکاح کرنی چاہیے۔ یہی ہماری اور آپ کے حق میں بہتر ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس خوبصورت کہانی کے ذریعے آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ انسان جب رشتہ اپنی عقل کی بنیاد تلاش کرتا ہے تو یقیناً وہ اس میں ناکام ہوتا ہے، اور جو رشتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان پر عمل کرتے ہوئے تلاش کیا جاتا ہے، اس میں اللہ عزت بھی عطا کرتا ہے اور برکت بھی عطا کرتا ہے۔ یقیناً جب کسی گھر میں نیک اور دیندار لڑکی شادی کر کے آتی ہے، اس کی قدموں کی برکت سے اللہ جنت کو اس کی قدموں کی برکت سے اللہ گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ اور اگر نکاح مال و دولت کی بنیاد، خوبصورتی کی بنیاد یا حسب و نسب کی بنیاد پر کرتا ہے تو ظاہر ہے اکثر لوگ اس میں ناکام ہوتے ہیں، اور پھر گھر مہابھارت کا میدان بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ایک دوسرے کے رشتہ نبھانے اور دوسروں کا حق قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت والی زندگی اور محبوب کی رضا والی موت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔